المنافقین والمشرکین والکفار مولانا الحیدر کرار والسقی الجرار والقرار غیر فرار وصاحب الذوالفقار ساقیا کوثر شافیا محشر فاتح خیبر الابا تراب اسد اللہ غالب غالب علی کل غالب مطلوب کل طالب نقطۃ الدائرۃ المطالب علی ابن ابی طالب الصلاۃ والسلام علی سید و مولائی ابو الفضل العباس اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید وفی القرآن المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى ساری تعریف و ساری حمد و ثنا اس اللہ کے لیے ہے جو رب العالمین ہے، جو رحمان ہے، جو رحیم ہے۔ سب سے پہلے میں دعا کروں گا سرکار مولانا عمار جوہری صاحب قبلہ کے حق میں کہ مولا انہیں ہر بلا، ہر آفت، ہر شر سے محفوظ فرمائے، کوئی غم نہ دے بجز غم محمد و آل محمد کے۔ خدمات اس شہید کی بارگاہ میں مسلسل میں دیکھ رہا ہوں کہ پہلی وقت سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں، اور بس یہ سرکار کی جانب سے اشارہ سمجھیے کہ خادم چند لمحے آپ کے ساتھ گزارے گا۔ اور عزیزان گرامی، جس آیت کریمہ کو میں نے عنوان قرار دیا ہے وہ آیت کریمہ ایسی نہیں ہے کہ جس کے تعلق سے آپ پہلی مرتبہ سماعت فرما رہے ہوں۔ متعدد علماء و ذاکرین سے اس آیت کے تعلق سے آپ نے سنا۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اللہ اہل بیت کی مودت کا مطالبہ کر رہا ہے، اور یہ کہہ رہا ہے کہ کوئی سوال نہ ہوگا الا المودۃ، مگر یہ کہ مودت کا سوال ہوگا۔ تو چنانچہ عزیزان ایمان، وقت کا تقاضا بھی ہے، بس جامع تقریر کرنے کی زیادہ سے زیادہ صحیح رہے گی، یہ کہ دو چیزیں ہمارے درمیان رسول اکرم نے چھوڑے ہیں، ایک قرآن ہے، دوسرے اہل بیت ہے۔ قرآن اور علی، کیا قرآن ہے اور کیا علی ہے؟ دیکھیے، قرآن کے جنت کا راستہ بتا دیتا ہے، لیکن میرا مولا علی وہ ہے جو خود جنت میں لے کر جائے گا۔ قرآن کوثر کا ذکر سنا دیتا ہے، انا اعطیناک الکوثر، لیکن میرا مولا علی وہ ہے جو مومنین کو اپنے ہاتھوں کے جام کوثر سے سیراب کرے گا۔ اگر قرآن جسم ہے تو علی روح ہے، اگر قرآن پھول ہے تو علی خوشبو ہے، اگر قرآن رحمت ہے تو علی شفاعت ہے، اگر قرآن محمد کے دل پر اترا ہے تو علی محمد کا دل ہے، اگر قرآن کا پڑھنا تلاوت ہے تو علی علی کرنا عبادت ہے۔ درود پڑھ محمد۔ دیکھیے، فضائل علی کا ذکر ہو رہا ہے۔ یقیناً ہر مومن یہ چاہتا ہے کہ جب جب چراغ روشن ہو تو پروانے اکٹھا ہو جاتے ہیں چراغ کے جانب۔ ذکر علی ہمارا وہ چراغ ہے، ولایت علی وہ چراغ ہے جس کے سائے میں ہماری زندگی کٹ رہی ہے اور کٹے گی۔ ہماری زندگی کا مقصد یہ ہے کہ ولایت علی اور رضا حسین کے دامن سے متمسک رہیں اور انہیں اپنے ہاتھوں سے جانے نہ دیں، تو قرآن اور اہل بیت اطہار کو دامن سے تھامے رہیں۔ تو عزیزان گرامی، یہ ہے کہ امام نے فرمایا ہے کہ جب کہیں پر کسی مقام پر ذکر اہل بیت ہوتا ہے، علی کا ذکر ہوتا ہے، شہزادی کا، حسنین کا، 12 امام 4 معصومین کا ذکر ہوتا ہے، تو اللہ کے مقرب ترین فرشتے عرش کی سفر طے کر کے فرش پہ آتے ہیں اور مومنین کے درمیان بیٹھ کر علی کے فضائل سنتے ہیں۔
جب وہ آنا چاہتے ہیں تو خدا سے کہتے ہیں خداوند عالم اجازت دے کہ ہم زمین پر جائیں. کہا کیوں جانا چاہتے ہو؟ کہ علی والوں کے درمیان بیٹھ کر علی کا ذکر سننا چاہتے ہیں. تو چنانچہ وہ آتے ہیں. اب میں نے بیان کر لیا، آپ نے سن لیا. حضور یہ بتائیے فرشتہ کون ہوتا ہے؟ فرشتہ وہ ہوتا ہے جو جس حالت میں ہوتا ہے تو اسی حالت میں ہوتا ہے. جو سجدے کی حالت میں ہے تو سجدے کی حالت میں ہے، جو رکوع کی حالت میں ہے سو رکوع کی حالت میں ہے، جو قیام و قعود جو تسبیح و تحلیل کی حالت میں ہے تو اسی حالت میں ہے. لیکن اب اگر مجھے کہنے دیجئے کہ وہ فرشتے اب آسمانوں کی سیر کر کے یہاں پہ آ رہے ہیں تو کہنے دیجئے کہ رکوع والا رکوع کو چھوڑ کے آ رہا ہے، سجدے والا سجدے کو چھوڑ کے آ رہا ہے، قیام والا قیام کو، تسبیح والا تسبیح کو، تحلیل والا تحلیل کو چھوڑ کے آ رہا ہے. یہ فرشتوں کا پیغام بتا رہا ہے دنیا والوں کے لیے کہ ہم اللہ کے مقرب فرشتے ہیں، مگر ہماری بھی عبادت علی کے بغیر قبول نہیں. تو تیری عبادت کس حد تک؟ درود پر محمد و آل محمد. فرشتوں کی عبادت قابل اقبال نہیں ہے. شرط ہے کہ علی ولی اللہ ہو، شرط ہے کہ مولا کی ولایت کا تذکرہ ہو. تو چنانچہ عزیزان گرامی، ہمارے مذہب میں اگر سب سے بڑی اہمیت اور عظمت ہے تو ولایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے. تو چنانچہ یہ وہ ولایت ہے کہ دیکھیے عزیزان گرامی، جب جب توحید پہ حرف آیا ہے، آپ مودت اجر رسالت ادا کرنے کے لیے آئے ہیں، تو توحید اللہ کو ایک ماننا، اس کا کوئی شریک نہ ماننا. جب جب توحید پہ حرف آیا ہے، یا تو علی نے آگے بڑھ کے توحید کی حفاظت کی، یا تو ایسا موقع آیا کہ علی والے نے آگے بڑھ کے توحید کی حفاظت کر دی. دیکھیے آپ شہید ثالث علیہ رحمہ کی بارگاہ میں آپ ہم تشریف فرما ہیں، اور بھی علماء ہمارے ایسے ہیں جو علماء حق ہیں جنہوں نے دین مذہب اہل بیت کے لیے اپنی جانیں نچھاور کر دی ہیں. آپ دیکھیں علامہ حلی کا بھی تاریخ میں بڑا نام ہے. وقت کا تقاضا نہیں، اس لیے بس اختصار کی صورت میں اشارتاً کہتا چلوں، کیونکہ متعدد ذاکرین علماء اور بھی ہیں جس کو نورانی سماعت آپ کو کرنا ہے. یقیناً اس کا اجر آپ کو شہزادی کونین ضرور دیں گی. تو عزیزان گرامی، یہ ہے کہ اصل میں جو عبادت ہے وہ ہے مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت کے اثرات. علامہ حلی کے دور کا واقعہ ہے کہ ایک بادشاہ تھا. اس بادشاہ کے دربار میں ایک راہب آ گیا تھا کہ جس کا عقیدہ تھا کہ اللہ کوئی نہیں ہے، دنیا خود بخود بنی خود بخود ختم ہو جائے گی. تو چنانچہ وہ جب دربار میں آیا بادشاہ کے، تو بادشاہ نے تمام علماء کو جو غیار مذاہب کے تھے کہا کہ انہیں بتاؤ اللہ ہے. تو اب کتبیں تمام نکال کر، قرآن کو نکال کر، ہر حدیث کو نکال کر، تمام کتابوں کو دکھا کر کہہ رہے ہیں کہ ہاں بھائی دیکھو اللہ ہے اللہ ہے. آخر میں اس نے نتیجتاً کہا کہ نہیں، میں اب بھی نہیں مانتا ہوں کہ اللہ کے تعلق سے کہ اللہ ہے، بس میرا عقیدہ ہے کہ دنیا خود بخود بنی خود بخود ختم ہو جائے گی. تو چنانچہ ایسا ہوا کہ بادشاہ پریشان ہوا. تو وزیر نے کہا کہ یہاں پر کوئی دور دراز علاقے میں ایک شیخ رہتے ہیں علامہ حلی جن کا نام ہے، انہیں کو بلا کر دیکھتے ہیں. اب وہ پہنچے علامہ حلی کے پاس. کہا بادشاہ آپ کو بلا رہا ہے. کہا کون ہے یہ بادشاہ؟ میرا بادشاہ تو امیر المومنین ہے، میرا بادشاہ تو امیر کائنات ہے. کہا سرکار یہ دنیائی بادشاہ ہے، مگر یہ ہے کہ آپ کی ضرورت ہے. ہاں دنیائی بادشاہوں کو علی کے غلام کی ضرورت پڑتی ہے. علی کا غلام وہ ہوتا ہے کہ دنیائی بادشاہ جس کے محتاج ہوتے ہیں. تو چلے علامہ علی پہنچے دربار میں، لیکن واقعہ یہ ایسے ہی نہیں پہنچے، کچھ تاخیر سے پہنچے. دوسرا دن آیا، اس نے یقین دلایا کہ ہم آپ کو یقین دلائیں گے کہ دنیا بخود نہیں بنی بابا، اور کا کوئی بنانے والا ہے، اللہ ہے. ٹھیک ہے چلو. دوسرا روز آیا، سورج ہو رہا، بادشاہ کا دربار سجا، وزراء آئے، تمام لوگ آئے. اب بادشاہ کا انتظار تھا، راہب کا انتظار تھا، راہب بھی آ گیا. انتظار تھا علامہ حلی کا، غلام علی کا انتظار تھا. تو چنانچہ علامہ حلی کے آنے میں تاخیر ہونے کے سبب راہب کا سینہ تن گیا، اور اس نے کہا کہ ہاں بھائی اب یہ علامہ بھی مجھ سے ڈر گئے اور مجھ سے مباحثہ کرنے کے لیے کوئی نہیں آ سکتا. اب چنانچہ یہ ہوا کہ بادشاہ کو کہا کہ آپ کے علامہ مجھ سے ڈر گئے، مان لیجئے کہ میں جو کہہ رہا ہوں عقیدہ درست ہے. یہ کہنا تھا کہ ندا دینے والا نے ندا دی کہ علامہ حلی تشریف لا رہے ہیں. جیسے علامہ حلی آئے تو راہب نے کچھ سوال نہیں کیا، سلام اور علیک السلام کے بعد کہا یہ بتائیے علامہ آپ تاخیر سے کیوں آئے ہیں؟ کا تاخیر سے اس سبب سے آیا ہوں کہ میں ایک مقام پہ رہتا ہوں، اس کے درمیان میں ایک دریا ہے، ایک ریور ہے، مجھے اس کو پار کر کے عبور کر کے آنی پڑتی ہے. تو میں نے دیکھا کہ دریا کے پاس نہ کوئی کشتی ہے نہ کوئی کشتی والا ہے،
कैसे सोचो मदद चाहा खुदा से, लेकिन अचानक ये हुआ कि एक लकड़ी का तख्ता ज़मीन पे, आसमान से ये हुआ कि पानी पर गिरा ज़मीन के जानिब, और एक लकड़ी का तख्ता गिरा, 2-4 कीले गिर गए और अजबा खुद वो कश्ती बन गई में जिस पर सवार होकर चला आ गया। उसने बर्जस्ता कहा कि ऐसा हो ही नहीं सकता, कश्ती खुद ब खुद बन ही नहीं सकती। तब अल्लामा अली ने कंधे पर हाथ रख के आंखों में आंखें डाल के कहा, बाबा जब किश्ती खुद ब खुद नहीं बन सकती तो इतनी बड़ी दुनिया खुद ब खुद कैसे बनेगी? दुरूद पढ़ मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। तो हुजूर यहाँ पर अल्लामा अली ने कोई कुरान की आयत नहीं बताई, कोई अहादीस नहीं, कोई कुतुबखाना नहीं बताया, बल्कि अली के गुलाम का करिश्मा दिखा दिया कि अली का गुलाम वो होता है सिर्फ अखली दलाइल ऐसे देता है कि मजहब को कबूल करते हैं, लेकिन ये मजहब पर कायम रहते हुए मजहब को नहीं समझ पाते। तो चुनांचे अब अल्लाह की तौहीद पर हर्फ आया तो अली का गुलाम दरमियान में आकर तौहीद की हिफाजत करने लगा। तो अजीज़ान गिरामी ये देखें कि असल में मौला कायनात की विलायत के ताल्लुक से कुरान मजीद में मुतअद्दिद आयतें हैं। एक आयत को पेश नज़र रखें, कुरान मजीद में अल्लाह फरमा रहा है, हम जो कलमा पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अलीयुन वलीउल्लाह वसीउ रसूलुल्लाह व खलीफतहु बिला फस्ल, क्या ये कलमा रूए कुरान से है या नहीं? ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज ये पुरआशो माहौल में सवाल नमाज का नहीं उठ रहा है, सवाल हज का नहीं उठ रहा है, सवाल हज का नहीं उठ रहा है, सवाल रोज़े का नहीं, सवाल सियाम का नहीं। हर मसले अहकाम पर, किसी मसले पर इख्तलाफात नहीं चल रहे हैं। इख्तलाफात चल रहे हैं तो उसूल दीन में इख्तलाफात, इमामत में, अदल में, नबूवत में, विलायत में, तमाम इन मौजूदात पर इख्तलाफात। इसकी वजह यह है, अक्सर ये नज़रिया पेश होता है क्या भाई नमाज की ज़्यादा से ज़्यादा तबलीग की जाए ताकि कोई नमाज पढ़कर अल्लाह की बारगाह में मुकर्रब तरीन बंदा कहा जाए, और चुनांचे नमाज के इतने फ़ज़ाइल बयान किए जा रहे हैं। तो हमने सोचा कि भाई नमाज तो ऐसा है कि अली का ग़ुलाम पढ़ता ही वो है जो देखी मौला का चाहने वाला, क्यों नमाज को तर्क करे? लेकिन आपका बार बार नमाज पढ़ो नमाज पढ़ो नमाज पढ़ो कहने का मतलब क्या है? मतलब यह है कि इनका मकसद नमाज पढ़ाना नहीं है, हकीकत नमाज से दूर करना है। नमाज और है, हकीकत नमाज और है। हुजूर देखे क़िबला तशरीफ़ फरमा है, नमाज और हकीकत नमाज। तो ये हम जो पढ़ रहे हैं ये नमाज प्रैक्टिकल पर यह है कि आपने अक्सी नमाज पढ़ी है, जैसे रसूल ने मौला ने पढ़ी हम वैसे पढ़े हैं, लेकिन मुजस्समा नमाज मौला है। आप गौर तो कीजिए कि एक जुमला कहूँगा अज़ीज़ान गिरामी, मौला कायनात कहते हैं ना सलातुल मोमिनीन, मैं मोमिनों की नमाज हूँ। अरे देखिए, नमाज पर फ़ख्र करने वालों, नमाज को अपना मेयारे नजात समझने वालों, हम नमाज या रोज़े या हज को मेयारे नजात नहीं समझते, इसलिए कि हम ये कहते हैं कि बेहुब्ब अहले बैत इबादत हराम है। अब हम तो ये हमारा जज्बे विला है जो हमने शेर की शक्ल में आपकी खिदमत में पेश कर दिया। अब ये बताएंगे कि कुरान से और हदीस से इस बात का कैसे इस बात हो। अहम ज़रूरत यह है कि अली वलीउल्लाह को कुरान से साबित। चलिए आइए, हमने मौला से पूछा, मौला बताइए कि अब ये नमाज की अहमियत, रोज़े की अहमियत है, तो चुनांचे इसके ज़िल में मेरे सवाल का जवाब क्या है कि कैसे विलायत की अहमियत हो, अज़मत हो। तो चुनांचे आपके और हमारे सरकार इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, देखिए हदीस सुनाने से क़बल इतना जिक्र कर दूँ, हदीस सुनिए लेकिन एक जिक्र है कि कहते हैं कि खैर यरा और शर्र यरा की आयत से इस्तेफादा करते हुए लोग